وائس آف امریکہ کے ہفتہ وار پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. فرانس میں میگزین چارلی ہیبدو کے دفتر پر حملہ کرنے کے فوراً بعد مسلم رہنماؤں اور مسلم تنظیموں نے حملہ کرنے والوں کی مذمت کی اور اسے دہشت گردی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف قرار دیا. لیکن وہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو آزادی اظہار رائے کی آڑ میں عقائد اور مذہبی شخصیات کا مذاق اڑانے کی مخالفت کرتا ہے. حالانکہ ابھی تک کسی تنظیم نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن سوشل میڈیا پر ہونے والی بحث میں اکثر مسلمانوں نے ان حملوں کو جائز اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کا بدلہ قرار دیا. اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہ دونوں افراد جو ان حملوں میں ملوث تھے ان کو مار دیا گیا ہے. اور فرانس میں آج ہی کے روز ایک اور سائٹ پر بھی ایک مقابلہ جاری تھا جس میں ہاسٹیج سچویشن بھی کریٹ کی گئی تھی. اس میں جو ملیٹنٹ شامل تھا اسے بھی مار دیا گیا ہے. لیکن اگر بات کی جائے ان رویوں کی جو ہمارے سامنے آتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے، جس میں اسلام یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ معروف اسلامی شخصیات اور پیغمبروں کی گستاخی کی شان میں گستاخی کا بدلہ اس طرح سے لیا جاتا ہے، تو اس پر اسلامی اسکالرز کیا کہتے ہیں؟ معروف اسکالر جاوید احمد غامدی نے اپنی ویب سائٹ پر اس بارے میں اسلامی تاریخ کا ایک ریفرنس دیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مکہ کی پوری زندگی میں بعض اوقات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑا گیا، ان پر اوجڑی پھینکی گئی، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طعن و تشنیع سے کام لیا گیا. مدینے میں جہاں آپ کے زیر اقتدار اسلامی ریاست قائم تھی، وہاں ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی. آپ نے اس نے آپ کے اور مسلمانوں کے بارے میں ایک سخت جملہ بولا جس کو قرآن مجید میں سورہ منافقون میں نقل بھی کیا گیا ہے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کے باوجود کوئی اقدام نہیں کیا، یعنی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، اس کو کوئی سزا نہیں دی. حتیٰ کہ جب وہ مرا تو آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا. اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ قبر میں بچھانے کے لیے اپنا کرتا دے دیجئے، تو آپ نے وہ بھی دے دیا. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جن کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے. لیکن نفرتیں پھیلانے والے ایک دو چھوٹی چیزیں نکالتے ہیں اور پورا پس منظر بھی ان کو اس کا معلوم نہیں ہوتا، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ رویہ اختیار کریں. یہ الفاظ پروفیسر جاوید احمد غامدی نے اپنی ویب سائٹ پر بلاسفمی کے حوالے سے لکھے ہیں کہ جو بلاسفمی کا لا بنانے کے لیے بہت زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں، یا جو گستاخ رسول کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اس کے ریفرنس سے انہوں نے یہ ایک واقعہ بیان کیا تھا. ایک اور بھی واقعہ ہے جو میں آگے چل کے پروگرام میں شامل کروں گا. لیکن پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شامل ہیں یہاں اسٹوڈیوز میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. ڈاکٹر زبیر اقبال، تھینک یو ویری مچ. شکریہ. پاکستان سے ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ کار لال خان. جرمنی سے اسکائپ کے ذریعے ڈوچے ویلے سے وابستہ سینئر صحافی عابد حسین صاحب. مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یورپ کے لیے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایل پیسن کے پاس جانا چاہتا ہوں. ایل, thanks for talking to us. So the good news is that hostages were freed from both France standoff sites. What could you tell us about the dead and injured, if there's any update? Well, apparently several of the hostages who are being held at the kosher supermarket were killed in the operation. There are various sources on this, but we don't have an official count or names as of this moment. Media is reporting that suspects on both sides were connected. Does that mean there could be more sleeping cells or individual militants taking out attacks in the coming days? Well, it certainly does mean that, and I think we knew that already. There was a speech by a senior security official here in the UK the other day, and he said it was a question not of if, but when the UK would be hit. And certainly in France, they've reported that they blocked several attacks in recent months. Unfortunately, this one got through. So there are these people out there who are willing to do this, and undoubtedly more of them will surface in France and elsewhere. What is the overall response of Muslim community leaders in Europe and UK? Well, the leaders who've spoken up, I think, have been overwhelmingly against the attacks. They obviously oppose the caricatures and the cartoons about the Prophet Muhammad, and they may complain about that.
but they're certainly opposed to violence in response to such cartoons. So the reaction has been very sharp. And I will also add that even from Hezbollah in Lebanon, Sheikh Hassan Nasrallah has criticized this attack, saying that these sort of things do more damage to Islam than cartoons about the Prophet. And he, being a Shiite, the leader of a major Shiite militant organization and political party, he's complaining about the approach taken by the Sunnis of Al-Qaeda and Islamic State. Al, thank you very much for being with us. Thank you so much for your time. Anytime. اب چلتے ہیں ہمارے جرمنی میں ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں عابد حسین صاحب، ان سے بات کرنے کے لیے. عابد حسین صاحب، جرمنی میں اور اوور آل یورپ میں ہارڈ کور جو اسلام کی تصویر ہے اس کے خلاف اور ایک اسلامائزیشن کا نام دیا گیا ہے جرمنی میں جو قدامت پسند جماعتیں ہیں انہوں نے، اور کہا ہے کہ وہ یورپ کو اسلامائز نہیں ہونے دیں گے، اور بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں پروٹیسٹس بھی ہوئے ہیں. تو یہ جو مسلمانوں کا ری ایکشن نظر آ رہا ہے، کیا یہ اس کے نتیجے میں ہے کہ مسلمان بھی اپنی آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے اور اپنی موجود ہونے کا ثبوت دینے کے لیے باہر آ رہے ہیں، ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں، یا واقعی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلاتی ہیں وہ یورپ میں اب جڑیں پکڑ رہی ہیں اور انہوں نے اتنی ریکروٹمنٹ یورپ میں کر لی ہے کہ وہ اس قسم کے اٹیکس کیا کریں گی؟ شکریہ عاطف. میرے خیال میں ایسی سچویشن یورپ میں نہیں ہے. بیسیکلی یہ ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ ہے، اقتصادی معاملات ہیں، کیونکہ یورپ جو پورا بر اعظم ہے اس میں فرانس میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے، اور یہ زیادہ آبادی اس علاقے کی ہے جہاں فرانسیسی نوآبادیاتی نظام قائم رہا ہے، اور جیسے کہ افریقہ کے ممالک ہیں اور وہاں کے الجزائر ہے، تیونس ہے اور دوسرے ممالک ہے، کہ وہاں کی کمیونٹی یہاں آ کر آباد ہوئی ہے، اور یہ انہی کے معاملات ہیں. اور ان میں دیکھیں کہ جو شارلی ایبدو کے دفتر پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ایک مسلمان احمد میرات پولیس گارڈ ہلاک ہوا ہے، جس کو کاؤشی برادران نے گولی مار کے مارا ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے اسلام کا یا مسلمانوں کا. دوسرا پہلو بڑی کمیونٹی ہے اور وہ وہاں پر بڑے پرسکون ہیں، آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جرمنی میں بھی ترک کمیونٹی بہت بڑی ہے، لیکن یہ بڑے پرسکون انداز میں رہ رہے ہیں، لیکن ان میں بھی ہارڈ لائن پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ اوور آل جو عراق جنگ اور پھر افغانستان جنگ اور پھر فلسطین اور ان صورتحال سے جو جذبات ہیں ان کو کچھ ہارڈ لائن جو مبلغین تھے، جیسے کہ آپ کے امریکہ کے انور اولکی تھے جن کو یمن میں ڈرون حملے میں مار دیا گیا تھا، ان لوگوں نے ان لوگوں پہ بڑے کچھ بہت ہی معمولی سی مائنورٹی ان پہ اثرات چھوڑے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ عابد حسین صاحب، قطع کلامی معاف، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2014 میں جب فلسطین کے حق میں ریلیز نکالی جا رہی تھی تو فرانس میں ان ریلیز کو جھوٹے الزامات کی بنیاد پر روک دیا گیا تھا؟ نہ صرف روک دیا گیا تھا بلکہ اس کے لیے 1 سال جیل کی سزا اور 1500 یورو، اور اگر چہرہ ڈھانپا جائے اور اس کو پروموٹ کیا جائے تو اس پہ زیادہ سزا دی جائے گی. اس قسم کے جو اسٹیٹ کے اقدامات ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ فرانس میں ایسے فلسطین کے حوالے سے تو کوئی بڑی ریلی کا مسئلہ نہیں بنا، لیکن نقاب کرنے پر یا حجاب کرنے کے حوالے سے اوور آل کئی مسلمان جو طبقے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں. دیکھیں امام تیمیہ بہت 700-800 سال پہلے کے بہت بڑے عالم دین تھے، بلکہ یہ جتنے بھی سخت عقیدے کے مسلمان ہیں جنہیں وہابی یا دیوبندی یا اہل حدیث کہتے ہیں، ان کی وہ امام سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ مسلمان اگر کسی غیر مسلم ملک میں ہوں تو وہ ان جیسا لباس اپنائیں، ان جیسے دکھائی دیں. تو ایسے ممالک میں آ کر اگر مسلمان عرب کے بدو کلچر کو اپنائیں گے اور جو حجاب سخت قسم کا اپنائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر وہ ایلین لگیں گے. مین سٹریم میں آنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے عقائد، اپنے نظریات پر کاربند رہتے ہوئے یورپی کلچر میں شامل ہونا پڑے گا. جی ہاں، اور ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قوانین کو فالو کرنا تم پر لازم ہے، اس ملک کے قوانین کے تحت زندگی گزارنا تم پر لازم ہے. یہ لازم ہے. جی میں آتا ہوں اسٹوڈیو گیسٹ کی طرف. عابد حسین صاحب آپ کی طرف بھی واپس آؤں گا.
जुबैर इकबाल साहब, जी फरमाइए। एक इशू ये भी है कि यूरोप में जो मुसलमान बसते हैं, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं या सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, उनके जो माशी हालात हैं, आबिद हुसैन साहब ने भी उसकी तरफ जिक्र किया कि वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। दुरुस्त। तो क्या ये तंजीमें उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, या फिर वाकई अफगानिस्तान पर जो 13 साल की जंग थी अमेरिका की, इराक में जारी खाना जंगी, शाम में जारी खाना जंगी, मसला फ़लस्तीन वजह बन रहे हैं इस किस्म के? देखिए, वो जो चीज़ें थी, जो जंगें हो रही थी बाहर, वो तो बहुत पहले की हो रही थी। उसकी वजह से यकीनन कुछ असर तो हुआ है, लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो यूरोप के अंदर है। वो इसलिए कि जो, जैसे आपने फरमाया कि जो सेकंड और दूसरे जनरेशन के जो लोग हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और उनकी कल्चरल इंटीग्रेशन ऐसी नहीं है जैसी कि इस वक्त होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत कमज़ोर हो गई है। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से उनकी स्टैंडर्ड लिविंग गिर रहा है। इस मामले में उनको यकीनन एक किस्म की डिसअफेक्शन पैदा हो गई है। इस डिसअफेक्शन को देखते हुए यकीनन जो अलकायदा हो गया, जो दूसरे ऐसे ग्रुप हो गए, वो उनको एक्सप्लॉइट करने के काबिल हैं। लेकिन देखिए, असल प्रॉब्लम जो है वो इन ममालिक में है। वो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर इंटीग्रेशन ऐसी इफेक्टिवली नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो इस अपने उस इलाके को ना तो इंटीग्रेट हुए हैं, ना उन मुल्कों को वो अपना जद्दी मुल्क समझते हैं, जिसकी वजह से वो अब एक नए रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो गए हैं। वो रास्ते डिस्ट्रक्टिव हैं, यकीनन डिस्ट्रक्टिव हैं, वो रास्ते गलत हैं, ये हम सब मानते हैं, लेकिन उनका फैसला क्या होगा, सलूशन क्या होगा? बात ये आ जाती है कि आया ये सलूशन इस्लाम में है या ये सलूशन उन ममालिक में है जहाँ पर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए हैं। जैसे कि आबिद साहब ने फरमाया, यकीनन इन लोगों को चाहिए कि वो जहाँ रहते हैं उसके तरीके इख्तियार करें, उसके कानून को फॉलो करें, लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कल्चरल इंटीग्रेशन ज़रूरी हो जाती है। आप अमेरिका में देख लीजिए, फॉर एग्जांपल, अमेरिका में ये इंटीग्रेशन बहुत हुई है। अमेरिका में डिस्टिंक्शन नहीं है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इस किस्म के इतने कॉन्फ्लिक्ट और इस किस्म के डिस्प्यूट्स नज़र नहीं आते। अमेरिका तो एक मेल्टिंग पॉट है, जाहिर बात है। अमेरिकन कल्चर इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करने में दुनिया में उसकी कोई एग्जांपल नहीं है। यूरोप की एक अपनी आइडेंटिटी है और वो एक सेक्युलर आइडेंटिटी है और वो मजीद सेक्युलर होती जा रही है। तो क्या अब जो सेक्युलर तबका है यूरोप का, क्या वो खौफजदा है इस्लाम के तासुर से, इसके इमेज से, इसीलिए वो भी इतनी एक्सट्रीम पे चला जाता है? देखिए, जब किसी मुल्क की या किसी इलाके की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती हैं तो फिर आप यकीनन कोशिश यही करते हैं कि कोई ना कोई जिम्मेदार खड़ा किया जाए। आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार खड़ा करते हैं, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो फिर किसको आप ब्लेम करेंगे? तो टिपिकली आप इमिग्रेंट्स को और दूसरों को ब्लेम करते हैं जो कि उनकी नौकरियां जो हैं, उनकी जॉब्स जो वो हासिल कर लेते हैं। इसलिए ये एक एक्सक्यूज़ बनाया जाता है। इस एक्सक्यूज़ के बेसिस पे अपने आप को एक कोहेसिव किस्म की बॉडी बनाई जाती है जो फिर प्रेशर ग्रुप बन जाता है। फिर वो प्रेशर ग्रुप जो है वो अपना असर डालता है ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बदल सके। जैसे आप देख रहे हैं यूरोप में इस वक्त राइटिस्ट पार्टीज़ जो हैं, जिनमें नेशनलिस्ट पार्टी, लपेन की नेशनलिस्ट पार्टी फ्रांस में, या जो दूसरी पार्टी अब जर्मनी में जो नियो नाज़ी बनती चली जा रही है, वो पार्टी और जिसने भी हाल ही में कुछ मुजाहरे भी किए। तो वो जो पार्टीज़ हैं उनका असल मकसद ये है कि वो एक फॉयल बना लें, वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दें, क्योंकि जब वो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं तो फिर उनकी सपोर्ट बढ़ती है, फिर वो सपोर्ट को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे असरअंदाज हो सकते हैं। वैसे जहां आपने कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की बात की है, वहीं एक तबसरा और तज्जिया ये भी है कि अलकायदा और दीगर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ग्लोबल जिहाद पर यकीन रखते हैं और जो कहते हैं पूरी दुनिया में इस्लामी रियासत कायम होनी चाहिए, इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, उनको भी ऐसे इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है जो किसी बड़ी सतह का नहीं, एक छोटे पैमाने का एक हमला करके दोबारा से एक ऐसे तनाज़े को खड़ा कर दे जो कि ज़रा मरता जा रहा था, ताकि वो बाद में एक्सप्लॉइट कर सकें। अब यकीनन यूरोप में और ख़ासतौर पर फ्रांस में जो 60 लाख मुसलमान हैं, उनके लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ पैदा होने वाली हैं आने वाले दिनों में, और वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। यहाँ की बात कर लीजिए, जब भी 9/11 का जिक्र होता है तो अमेरिका में बसने वाले मुसलमान हमेशा से अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं 9/11 के जिक्र पर। तो ऐसी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करती हैं फिर दहशतगर्द तंजीमें। लाल खान साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान से। लाल खान साहब, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी
جنگ جاری ہے دہشت گردی کے خلاف، اور اس میں نہ صرف یہ کہ اندر کی ملیٹنسی ہے بلکہ پاکستانی حکومت کے بیانات کے مطابق بہت سارے باہر کے فورن ملیٹنٹس بھی پاکستان میں آتے ہیں، چاہے ان کا تعلق القاعدہ سے ہے، چاہے ان کا تعلق سینٹرل ایشیا سے ہے، چاہے ان کا تعلق اب تو یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ داعش کے جنگجو بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ اس اوورآل سچویشن میں اور پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی مغرب کے اوپر یہ ساری ذمہ داری ڈالی جانی چاہیے جس طرح سے مسلم ممالک ڈالتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان میں جو فنڈامنٹلسٹ ٹیرر کی رائز ہے اس کے پیچھے دو فنڈامنٹل فیکٹر ہیں۔ دراصل سب سے جو وائٹل اور کروشل فیکٹر ہے وہ اکنامک فیکٹر ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بیسیکلی جو ابھی لیٹسٹ پرانا نہیں جانا چاہتا لیکن آفٹر دا افغان ریولیوشن آف 78 جو یہاں سے ڈالر جہاد شروع کیا گیا، جس میں ری انوینٹ کیا گیا فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمزم کو، اس کے بعد سے ایک پوری اکانومی بنی ہے جو اس وقت پاکستان کی 73% اکانومی ہے، وہ بلیک اکانومی ہے، فارمل یا سو کولڈ وائٹ اکانومی 27%۔ اور وہ جو فنڈامنٹلسٹ فورسز اس سارے ٹیررسٹ انٹرپرائز میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے بہت بڑے فائنینشیل اور اکنامک سٹیکس ہیں۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ اسٹیٹ کا ایک ڈکلائن ہے، ڈکے ہے، اور اسٹیٹ کی اپنی جو پالیسیز رہی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی پراکسیز کے ذریعے اپنے اسٹریٹجک اور فائنینشیل ایسیٹس اور انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور اس وجہ سے اسٹیٹ کے اور ایون امریکن امپیریلزم کے یہ اپنے فرینکنسٹائن مانسٹرز ہے جو ایکچولی انہوں نے کیے تھے کچھ اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہ اپنی ایک اینٹی میں ابھر کر ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنے ہی بنانے والوں کو، اپنی کریٹرز کو اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ اور اس بیسس پہ ہم سمجھتے کہ جب تک ٹیررزم کا فائنینشیل جو سپلائی ہے، جو ان کی میسو بلینز آف ڈالرز میں ان کی جو ڈرگ ان پٹ ہے، جو اسمگلنگ ہے، جو رینسم اینڈ کڈنیپنگ ہے، ہیوج بزنس اس وقت ہے، اور جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں پاکستان میں، اب لال مسجد ملک ریاض نے دوبارہ تعمیر کرائی ہے رحمان ملک کے ساتھ مل کر، اور ان کے اپنے سٹیکس ہیں، یہ یوز کرتے ہیں جہاں اسٹیٹ ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، اپنی جو ان کی ایکسٹورشنسٹ اور بلیک بیسز ہے، کرمنل بیسز ہے فائنینشیل ایکومولیشن کی، اس کی پروٹیکٹیو شیلڈ کے طور پر ڈفرینٹ فنڈامنٹلسٹ گروپس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان گروپس کے درمیان ایک مارکیٹ کا کمپٹیشن ہے، کیونکہ ٹیرر از ناؤ برانڈیڈ کموڈٹی ان پاکستان، اس میں مختلف جو انٹرسٹ ہیں، چاہے وہ امپیریلسٹ انٹرسٹ ہیں، چاہے چائنیز انٹرسٹ ہیں، چاہے پاکستانی اسٹیٹ کے ڈفرینٹ سیکشنز کے انٹرسٹ ہیں، چاہے انڈین انٹرسٹ ہیں، ان کے اپنے اپنے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں جس کے لیے اسلامک فنڈامنٹلزم کو یوز کیا جاتا ہے، جو ٹیررزم کو ایک دوسرے کے ساتھ فیڈ بیک کرتے ہوئے اس کو ریوربریٹیٹ کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے ود ان دا گورنمنٹ، آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ، ود ان دا کنٹری، ان فورن ایلیمنٹس، ان کے بہت سارے سٹیکس ہیں پاکستان میں، اور وہ سارے مل کر اپنے اپنے سٹیکس کو بچانے کے لیے، اپنے اپنے انٹرسٹس کو بچانے کے لیے اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے مختلف شکلوں کے ٹیرر گروپس کا ساتھ دے رہے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن وہیں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری سنجیدہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، تو کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کوششیں ہیں یہ صرف ایک تصویر ہے سامنے رکھی ہوئی اور اس کے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے، یا ان کوششوں کے پیچھے کچھ سنجیدہ اقدامات بھی ہو رہے ہیں؟ سنجیدگی نظر آتی ہے کیا؟ دیکھیں نا، پہلے تو وہ اسٹیٹ کی کوہیژن نہیں ہے کہ اسٹیٹ اپنے آپ کو امپلیمنٹ کر سکے یا ملٹری کوہیسیولی اپنے آپ کو، اپنی ریٹ کو مینیفیسٹ کر سکے سوسائٹی، کیونکہ obviously when you create a monster then you can't really seize your links with them، تو اس میں ایک تو ان کے لیے یہ بہت پرابلمٹک ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان میں بھی اتنی نہ مورل اتھارٹی ہے، نہ ہسٹوریکلی ان کے ایسے لنکس ہیں جو پوشیدہ ہیں لوگوں سے، ان فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن سے، اور جو لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہیں وربلی سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ ایک سمپل ایگزامپل دیکھیں
کہ وہ مولانا عبد العزیز بیٹھا ہوا ہے, وہاں لال مسجد موجود ہے, جامعہ افزا انوائٹ کر رہی ہے داعش کو, اور اسلام آباد کے پاکستان کے دارالحکومت کے دل میں یہ بھڑکتا ہوا جو ایک انگارہ ہے دہشت گردی کا, وہ پل پوس رہا ہے, اس کو پوچھ نہیں سکتا. اور اگر آپ اسلام آباد کے ہارٹ پہ دہشت گردی کو اپنے سائے تلے پال رہے ہیں تو آپ باقی جگہوں پہ کیا دہشت گردی خلاف سیریس ایکٹیویٹی کا. جی ہاں, ویسے وہ جس کا ذکر آپ نے داعش کے حق میں جس بیان کا ذکر کیا ہے وہ مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا, بلکہ میری ذاتی رائے میں جو خاتون دعوت دے رہی تھی داعش کو پاکستان آنے کی, ان کے لب و لہجے سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ پاکستانی خاتون ہیں. شی ساؤنڈیڈ این عرب وومن, جس طرح سے وہ عربی بول رہی تھی پاکستانی اس لہجے میں اور اتنی فراوانی سے عربی خاص طور پر پاکستانی خواتین تو نہیں بول سکتی. واپس جاتے ہیں عابد حسین صاحب کے پاس. میں لال خان صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں عابد حسین صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں جرمنی میں. عابد حسین صاحب, بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک اب ہمیں ایک کانفلکٹ نظر آ رہا ہے یورپ اور مسلم امیگرنٹس کے درمیان, چاہے وہ کانفلکٹ اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے ہے, چاہے وہ کانفلکٹ آئیڈینٹی کا ہے, چاہے وہ کانفلکٹ مذہب اور سیکولرزم کا ہے. جرمنی میں ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک تحریک کا آغاز کیا گیا ہے, گو کہ یہ تحریک ابھی بڑی ینگ ہے, لیکن اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے گولز کیا ہیں, اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں. پگیڈا نامی تنظیم جو کہ نیو نازی پارٹیز کی ایک تنظیم ہے, وہ خاص طور پر مسلمان امیگرنٹس کے خلاف بہت زیادہ آؤٹ سپوکن ہے. وہ ریلیز بھی نکال رہی ہے. حال ہی میں اس نے ایک بہت بڑی کال دی, حالانکہ اس کے خلاف جو ریلیز تھیں وہ بہت بڑی تھیں, لیکن ہمیں اب ایک نام نظر آ گیا ہے, ایک چہرہ نظر آ گیا ہے اسلام مخالف یورپ کا. آپ اس کو کیسے آگے بڑھتے دیکھ رہے ہیں؟ عاطف صاحب, پہلی بات تو یہ ہے جو پیگیڈا کی موومنٹ ہے یہ مشرقی جرمنی کا جو علاقہ ہے ڈریزڈن, وہاں سے کھڑی ہوئی ہے, اور یہ اسلام مخالف نہیں ہے. یہ بیسیکلی یہ خود اس کے جو کرتا دھرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم امیگرینٹ مخالف ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امیگریشن کے نام پر مختلف کانفلکٹ زون سے کرمنلز کو جرمنی آباد کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہر منڈے کو کسی جرمن شہر میں جلوس نکالتے ہیں, اور ان کے مقابلے میں سیکولرز کے بھی, سیکولر نظریات کے لوگوں کے بڑی بڑی ریلی سامنے آ چکی ہیں. ابھی چند روز قبل اسی پچھلے منڈے کو کولون شہر میں ایک بہت بڑی ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا, اور جس بات یہ کہ یہ اکتوبر میں شروع ہوئی تھی, اور یہ اس کا تعلق نیو نازی سے نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جرمنی میں نیو نازی ایک بہت ہی, جسے کہتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی چیز کا نام ہے, اور وہ بھی کسی ایک معمولی سے ریاستی صوبے میں ایک آدھ نشست کے پاس ہے. جرمنی کی مین سٹریم پالیٹکس, مین سٹریم سماجی رویوں میں نازی گروپ نہیں ایگزسٹ کرتا, نیو نازی پرٹیکولرلی. اور جرمنی کے لوگ بڑے شعوری طور پر اپنے اس پاسٹ کے حوالے سے بڑے کانشیس ہیں, بڑے آگاہ ہیں, اور بڑے وہ شرمندہ بھی ہیں اس حوالے سے کہ پیگیڈا جو اسلام مخالف یا امیگرینٹ مخالف موومنٹ کر رہا ہے. جیسا کہ کیونکہ جرمن ایک بڑا ہی ڈسپلنڈ کنٹری ہے, یہاں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جی ہمیں 2015 کے درمیان تقریباً 2,30,000 امیگرینٹس ہمیں آباد کر رہے ہوں گے. اس کے لیے انہوں نے پرانے اسکولوں کو ایکوائر کرنا شروع کر دیا ہے, مختلف غیر آباد علاقوں میں جگہ لے لیے. ظاہر ہے کہ یہ جرمن ایکسچیکر پر بھی بوجھ پڑ رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے ایک جو دائیں بازو کے حلقے ہیں, کنزرویٹو حلقے, ان کو ضرور خطرہ ہے. جیسے فرانس میں بڑی آبادی ہے, جرمنی میں ترک آبادی ہے, اسپین میں اتنے زیادہ مسلمان, سویڈن میں مسلمان ہیں, ڈنمارک میں ہیں, انگلینڈ میں. آج سے 50-60 سال بعد جس طریقے سے مسلمانوں کی آبادی ملٹیپلائی ہو رہی ہے, اس حساب سے وہ دیکھتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ 5 دہائیوں بعد, 6 دہائیوں کے بعد یورپ میں اسلام کا ایک بہت بڑا طوفان یا اسلام کا ایک بہت بڑا عروج آ سکتا ہے. یہ ایک خطرات یا ایک جیسے کہہ لیں کہ وہمیں ہیں جو یورپ کے دائیں بازو کے حلقوں میں, جیسے کہ گیٹ ولڈر ہیں ہالینڈ کے سیاستدان دائیں بازو کے, وہ تو انہوں نے صاف موومنٹ چلا دیا کہ جی اسلام پسندوں کو ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نکالا دیا جائے, ان کو اپنے اپنے ملکوں کو واپس بھیج دیا جائے, اور اسی کے بنیاد پر ہی یورپ کی اپنی شناخت, اپنی جو اس کی بیسیکلی کرسچن شناخت ہے اس کی. اور ٹھیک ہے جرمنی اور فرانس جو ہیں وہ سیکولر ہیں, یہاں پر مذہب کا اتنا نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پر یہ گرجا گھروں کا کرسچن کا کنٹری ہے, یہاں کی شناخت یہی ہے. اب مسلمان یہاں آ رہے ہیں, لیکن بنیادی بات
پھر وہی آتی ہے کہ اگر انٹیگریشن کرنے کی پالیسیز بہتر ہوں، یہاں کے لوگوں کو تعلیم دی جائے اور ان کو روزگار کے بنیادی مواقع دیے جائیں، جیسے کہ زبیر صاحب نے بھی فرمایا کہ اکنامک جو مسائل ہیں وہ بالکل ان کی بنیاد بنتے ہیں اس ایکسٹریمزم کی. جی لیٹ می کم بیک ٹو زبیر صاحب. جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ اکنامک مسائل ہی بنیاد بنتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اکنامکلی بہت زیادہ یہ کہہ لیجئے کہ اچھی صورتحال میں تھے، بہت اچھی کنڈیشنز میں رہ بھی رہے تھے، وہ بھی آ جاتے ہیں واپس انہی گروپس کے پاس. یہ جو دو بھائی تھے شریف اینڈ سعید، یہ لوگ ریپرز تھے، پہلے یہ میوزک کر رہے تھے، ریپ میوزک میں اپنا نام بنانا چاہتے تھے. وہ ایک بالکل ایکسٹریم ہے، ڈفرنٹ لائن ہے، اور اس کے بعد پھر بالکل واپس ایک جی رائٹ. I understand that. لیکن آپ اوور آل اگر یورپ میں دیکھیں، یہاں امریکہ میں بھی دیکھا جائے، تو جو آرٹسٹ جو بھی آنا چاہتے ہیں اوپر، کوئی بھی کسی بھی فارم آف آرٹ میں، ان کو کئی سال سٹرگل کرنا پڑتا ہے. پھر وہ خوش قسمتی سے ان کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا موقع مل جاتا ہے جس کے باعث وہ پوری دنیا کے سامنے آ کر نام بنا لیتے ہیں. لیکن کیا، اور یورپ تو خیر ایک چونکہ اٹس اے ویلفیئر اسٹیٹ، یورپ کے بہت سارے ممالک میں ویلفیئر دی جاتی ہے، لوگوں کو تعلیم مفت دی جاتی ہے، صحت مفت دی جاتی ہے، اور یہ امیگرینٹس اسی لیے آتے بھی ہیں یورپ کے ممالک میں کہ ان کو یہاں پر آ کر ان چیزوں کا یا ان مسائل کا سامنا نہیں ہوتا، ہاؤسنگ، تعلیم، ہیلتھ. اس سب کے باوجود کیوں یہ واپس آتے ہیں سخت نظریات کی طرف؟ دیکھیے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اکٹھے دیکھنا ضروری ہے. اس میں کلچرل جو کانفلکٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. جب اکنامک ڈیپریویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انیکوالٹی بڑھتی ہے، تو کلچرل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. جب وہ کرتے ہیں تو پھر اس قسم کے کانفلکٹ عام پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے یہ چیزیں لیٹن امریکہ میں بھی دیکھی ہیں، یہ چیزیں آپ نے ایشیا میں دیکھی ہیں، اور اسی قسم کے کانفلکٹس ارلی امریکہ میں بھی ہوئے تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ اس کو رسپونڈ کیسے کیا جائے. اس کے رسپانس کے لیے ایک آسان طریقہ جو ہے وہ اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، گورنمنٹ کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم کلچرل انٹیگریشن ضروری ہو جاتا ہے. وہ کلچرل انٹیگریشن آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہو، جیسے کہ آپ اس وقت امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. اکنامک کنڈیشن بہتر ہے، اس لیے کلچرل اسیمیلیشن آسان ہے. لیکن اگر یہ بات کہوں امریکہ کے حوالے سے، جی پلیز. بات یہ ہے کہ امریکہ میں آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ امریکہ از کوریڈور آف امیگرینٹس اور بڑا، لیکن ابھی آپ کے ہاں جو بلیک کی سینٹ لوئس کے جو نواح میں مارا گیا، اس کے بعد 2-3 سیاہ فام کو مارا گیا، اس کے بعد جو ریئیکشن سامنے آیا، اور یہ بات اس بات کا غماز ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں ان کو اتنے درجے کا اسٹیٹس حاصل نہیں ہے جیسا کہ جو مین سٹریم کے لوگوں کو حاصل ہے. عابد حسین صاحب، آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک واقعہ جو کہ آپ نے مزوری کا ذکر کیا وہاں کا ہے، اور ایک واقعہ ابھی ریسنٹلی جو 12 سالہ بچے کو مارا گیا ہے اس پر ابھی تحقیقات جاری ہیں، تفتیش جاری ہے. مزوری کا جو واقعہ ہے اس پر گرینڈ جوری کا جو بھی فیصلہ تھا اس کو سبھی نے ایکسیپٹ کیا ہے. ہاں، افریقن امریکن جو کمیونٹی ہے امریکہ میں، اس میں بہت بڑے نمبرز میں اس پہ ریزسٹنس بھی دیکھنے میں آئی. لیکن جہاں پر قانون کی بات آتی ہے تو وہاں ایٹ لیسٹ اتنا اعتبار قانون پہ ہر کوئی کرتا ہے کہ قانون کے فیصلے کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. ادروائز آئی مائی سیلف ایم اے امیگرنٹ، اللہ کا شکر ہے، اینڈ آئی فیل بلیسڈ ٹو بی ہیئر، اور آئی ڈونٹ فیل میرے ساتھ کسی بھی موقع پر کسی قسم کا ایسا رویہ اختیار کیا گیا ہے جو کہ متوازن نہیں تھا. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سبھی مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اللہ حافظ.